مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے گا، امام وہاں سے شروع ہوں گے، زمین و آسمان پہ جہاں جہاں آقا و مولا کے ماننے والے ہیں وہ مکہ پہنچنا شروع ہوں گے، میرے آقا و مولا کا لشکر نجف کی طرف چل رہا ہوگا، کیونکہ میرے مولا کا دارالحکومت کوفہ ہوگا، اور اس دور کا کوفہ جو آج ہے وہ نہیں ہوگا، یہ نجف اور کربلا یہ کوفہ کے اندر ہی ہوگا۔ میرے مولا چل رہے ہوں گے اور وادی بیضا پہ جا کے گمسان کا رن پڑے گا، سامنے سے ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ مہدی کا رستہ روکے گا، امام بڑھ رہے ہوں گے اور وادی بیضا کے قریب امام پہنچ چکے ہوں گے، گھمسان کا رن ہوگا، امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے، امام کے ساتھ 313 صحاب ہوں گے، امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا، 12,000 کا یمن سے آئے گا، لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا۔ وادی بیضا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی، ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ ابلیس پہنچے گا، ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا، ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، امام جنگ کر رہے ہوں گے، یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی، مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں، لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے، حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے، اچھل پہ سیر رکھے ہوئے، عباس آ کے مہدی کے لشکر کا علم اٹھائے گے، مہدی کے لشکر کا علم اٹھا کے حضرت عباس اس وادی بیضا میں گھمسان کے رن میں یوں شروں کو دروں سے جدا کر رہے ہوں گے، یا ابلیس مہدی کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہوگا، یا مشرق کی جانب سے ایک ندا آئے گی، مہدی گھبرانا نہ میں بھی آ گیا ہوں، آواز آئی اب کون آیا ہے؟ آواز آئی اسد اللہ علی آ گیا۔